پھر حدیث پتا کیا ہے کہ ایک بانج عورت اور ایک بانج آدمی کے ہاں 30 سال بعد بچہ پیدا ہوگا، وہ ہے دجال. ٹھیک ہے، ابھی اس نے پیدا ہونا ہے مگر وہ تمیم الداری سے جوانی میں مل کے آیا. آپ نے ابھی بات کی ہے، کیا دجال نے ابھی پیدا ہونا ہے یا پیدا ہو چکا ہے؟ پیدا ہونا ہے سر. تو ظاہر بات ہے جب وہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ ہوگا، ایک فزیکل ایوولوشن سے گزرے گا، تو ظاہر بات ہے سیکھے گا، بولنا سیکھے گا، علم حاصل کرے گا. اس کے پاس یہ علم آئے گا کہاں سے جو کہ ہم میں سے کسی کے پاس ابھی تک نہیں ہے. اگر وہ اس دنیا میں ہی پیدا ہوگا اور اس دنیا میں ہی آگے جا کر اس لیول پہ پہنچے گا تو یہ پورٹلز کی نالج اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول کرنے کی نالج اور یہ تمام نالج اس کے پاس آئے گی کہاں سے؟ وہ کیسے سیکھے گا؟ دو سوال کیے نا، اس میں ایک تیسرا سوال بھی ایڈ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر یہ اچانک ظہور کیسے ہوگا اس کا، یہ بھی ایک بیچ کا سوال ہے. بالکل. تو اسی میں ایڈ کرتا ہوں جو مجھے کنفیوژن ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا، وہ ایک ٹائم لائن سے جائے گا اور پھر واپس وہ ٹریول کرے گا اور وہاں پہ وہ پھنس جائے گا اور پھر وہ صحیح ہے. میں اسی کا یہی جواب دے رہا ہوں. اصلی سوال یہ ہے کہ وہ علم کہاں سے آئے گا اس کا. تو لیکن میں آپ کو ایک اپنی رائے بتا رہا ہوں اس میں، مگر میں دیر ذرا ساتھ ساتھ میں ثبوت بھی دیتا ہوں آپ کو کہ عراق میں سمرہ میں 1940s میں ان کو سمرہ کی تہذیب کی وہ ٹیبلٹس ملی جن کے اوپر وہ پوری لائبریری ملی ہے. 26,000 ٹیبلٹس ملی. 26,000 ٹیبلٹس کا مطلب ہے کچھ 26,000 کتابیں مل گئی سمجھ لیں. وہ ہے تقریباً 16,000 سال پہلے کی تہذیب. تو اس میں انہوں نے ادریس کا واقعہ اور یہ تمام تر انٹر گلیکٹک، تمام تر ٹیلی پورٹیشن، حضرت ادریس اوپر کیسے جاتے تھے، کتنی دفعہ جاتے تھے، حضرت نوح کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارا کچھ اس میں درج تھا. اس کا مطلب حضرت نوح کے تو بعد کی بات ہے اور حضرت ادریس کے تو بعد. اب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، اسرائیلی کے پاس گیا ہے یہ سارا علم، یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ایک الگ بات ہے. 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ صحیح ہے تو پھر دجال کی تو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تو کریٹ ہو گیا ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو ایٹ لیسٹ ان کی نیت تو پتہ چل گئی ہے کہ وہ یہاں سے ہی اسی طریقے کی معاملات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دجال کے پاس اسی طرح کا کوئی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کی جو اکیڈمی ہے وہ اسی سبجیکٹ میٹر کے ان کے بچے، جب بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو جب بھی یہ علم مل جانا ہے کہ ٹریول کیسے کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس نے ٹریول کرنا ہے ایز فار ایز ہی کین گو، اینڈ دین ہی ول بی obviously captured. اور تمیم الداری سے اس کی ملاقات ہونی ہے کیونکہ ہوئی تو وہ فیوچر پاسٹ میں ہوئی ہے نا. فیوچر پاسٹ کا مطلب ہے کہ پیدا ہوا فیوچر میں ہوا ہے اور اس کے فیوچر میں اس نے پاسٹ میں جانا ہے، تو فیوچر پاسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ پھنس جائے گا اور جب تک کہ یہ واپس یہاں سے دوبارہ نوب نہیں گھمائیں گے جو بھی ان کی نوب ہے تب تک وہ پورٹل نہیں کھلے گی اور اسی کا ویٹ کریں. ایک اور چیز جو آخر میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دجال کے دور میں پہاڑوں کا رخ کرو. پہاڑوں میں کیا ہے؟ پہاڑوں میں بتاتا ہوں کیا، جتنی بھی وحی آئی ہے نا وہ پہاڑوں میں آئی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو، اور جتنی تو نہیں، مطلب جو فرسٹ انٹری ہے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج سے بچے کہاں بھاگیں گے؟ پہاڑ بھی بھاگیں گے. پہاڑ تک نہیں چڑھ سکتے وہ. ہم نے تو ابھی کہا ذوالقرنین نے پہاڑ پہ دیوار بنا دی ہے تو وہ تو پہاڑ نہیں چڑھ سکتے. اس کا مطلب ہے سوچیں سے کون سی جگہ پہ جا رہے ہیں عرب میں، کون سی ایسی پیٹوں کی پہاڑی عرب میں جو یاجوج ماجوج نہیں چڑھ سکتے. پہاڑوں کے تھرو دجال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں کہا پہاڑوں پہ جاؤ؟ سارے گاؤں اور قریے میں جائے گا، ہر شہر میں جائے گا. ہمارے علاقے کے سوات کے پہاڑ نہیں چڑھ سکے گا وہ. یہ پہاڑوں میں اور سورہ کہف کے کمبینیشن میں یہ بہت آسانی ہو جائے گی ہمیں کہ وی ول بی ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ دوز ڈور ویز تھرو وچ وی کین اسکیپ، ناٹ فائٹ مگر اسکیپ، بھاگ سکیں گے ہم اس کی پہنچ سے باہر. اور یہ ہے اصل میں دجال بھی اور مخلوقیں بھی لے کر آئے گا. دجا تو لے کے آئے گا ایٹ لیسٹ. اب باقی کی مخلوقات ظاہر لے کے اس لیے بھی آئے گا نا کیونکہ وہ جو جنت دوزخ لے کے پھر رہا ہے وہ کوئی نہ کہیں سے تو پورٹل ہی ہے نا. اصل میں تو اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں پورٹلز کھلی ہوئی ہیں. غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گی، اس اینگل سے دیکھیں گے تو دجال کا حلیہ نظر آئے گا کہ ایک ہاتھ میں آگ کا دریا ہے اور دوسرے ہاتھ میں جنت کے باغ ہیں. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھ میں اس کے ایک ہاتھ میں دریا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں جنت کے باغ ہوگا. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورٹلز کھلی ہوں گی اور لوگوں کو نظر آتا ہوگا وہ دریا. اور ہم نے وہ پورٹل، اور چھلانگ لگانے کی بات ہے، آگ کے درخت میں چھلانگ لگا دو، مطلب پورٹل میں انٹر ہو جاؤ.
اور ساتھ ہی یہ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ دجال کا ظہور اچانک ہوگا. تو یہ اچانک کے کانسیپٹ سے بھی یہ بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ کوئی اچانک پورٹل از امیڈیٹ انٹری نا, سڈن ٹرانزٹ ہوتا ہے. پورٹل کا مطلب کہ 4 گھنٹے کا سفر ہے ایئر لائن کا. پورٹل کا تو مطلب یہاں پہ کراس کیا تو کسی اور پلانٹ پہ پہنچ گئے. تو پورٹل کا تو بیسک کانسیپٹ ہی یہی ہے. سو یہ چیزیں اسی طرف اشارہ تو کر رہی ہیں بڑی کلیئرلی کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن وچ از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو سڈن. اور پھر حدیث ہے کہ آخری نشانیاں ایسی ہیں جیسے کہ مالا ٹوٹتی اور موتی نیچے گرتے ہیں پیر در پیر. تو وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اچانک کوئی واقعہ ہوا اور سارا کچھ کھل گیا. پھر جاجوج ماجوج آ گئے دجال کے مرتے ہی, پھر تھا دعوت الارض آ گیا, پھر پتہ نہیں جتنے بھی معاملات کھلنے ہیں, اور پھر پر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تو دروازے سارے کھل جائیں گے. اچھا, دوسری بات یہ بھی ایک نشانی ہے کہ نبی کیسے ماریں گے. کہا تو پکی بات ہے پورٹل ہے, اس میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے ہمیں کہ دجال یا پورٹل کا استعمال کرتا ہے تو نبی کیوں مار سکتا ہے اس کو. نبی نے پھر اس پورٹل کی ٹیکنالوجی میں, ٹیلی پورٹیشن ٹیکنالوجی میں, ٹائم ٹریول ٹیکنالوجی میں تو پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے. نبی تو نبی, وہ بھی صدیق نبی. ٹھیک ہے, تو یہ سورہ مریم کے تھرو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی صدیق نبی آ کے مارے گا جس کو پہلے سے پتا کہ بیٹا تو نکلتا کہاں سے, آتا کہاں سے, جاتا کہاں پہ, ہمیشہ دروازے کھولنے اور بند کرنے آتے ہیں. تجھے وہاں جا کے ماریں گے کہ جہاں پہ عام انسان نہیں جا سکتا, کیونکہ نبیوں کو آتی ہیں پورٹل کھولنی بند کرنی. کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم کا کیا مطلب ہے. دیکھیں وہ پورٹل ہوں گے, ایک ہاتھ میں جنت والا پورٹل ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں جہنم والا پورٹل ہوگا. اور حدیث میں بھی آیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی, کیونکہ اس کی جنت جو سی ہوگی وہ بیسیکلی جہنم ہوگی, اور اس کی جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی. تو آپ نے اس کی جہنم میں جانا ہے. تو جہنم میں جانے کا یہ مطلب ہے کہ وہ پورٹل ہوگا, آپ نے اس پورٹل میں جانا. آپ کی ساری ایونجر, آپ کی ساری مارول ٹائم ٹریول پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. ہمارا بچہ ایونجر کو دیکھ رہا ہے. دیکھیں کوئی بھی ہم مووی بناتے ہیں نا, سب سے پہلے اس کی انسپائریشن لینی ہوتی ہے, اور وہ انسپائریشن کہاں سے لے رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تو ان کا سورس ہے نا, جس سے وہ ساری اپنی انسپائریشن کو ریئلٹیز میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. دجال سے بڑا کوئی فتنہ برپا نہیں ہوا. دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے بارے میں اویئر کر رہے ہیں, اور ہم نے اس چیز کو بہت لائٹ لیا ہوا ہے. آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لیں, اور کوئی تھوڑی سی اس کی کریکٹرسٹکس پتہ ہوں گی, مگر آپ اس سے ایونجر کے بارے میں پوچھیں, آئرن مین کے بارے میں پوچھیں, تھور کے بارے میں پوچھیں, وہ اے ٹو زیڈ اس کی چیز بتا دے گا. کیونکہ آپ بچوں کو جو چیز پرووائڈ کریں گے وہ وہی چیز پک کریں گے. اگر آپ ان کو دجال کے بارے میں نالج دے رہے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا آنے والا دشمن